اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، تو کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے پہلے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد، کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں؟ کیا بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی پیشرو قوموں کی تباہی و بربادی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں پھر وہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، تو وہ نہیں تھا ایمان لانے والے اس پر جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا۔ یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ جیسے ہی حق منکشف ہوتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے، جسے قبول نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے نصیحتیں، دلیلیں، نشانیاں اور معجزے سب بے اثر ثابت ہوتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم تو ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ اب انبیاء اور رسول کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب تک جن 5 قوموں کا ذکر ہوا ہے وہ جزیرہ نمائے عرب ہی کے مختلف علاقوں میں بستے تھے، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا جو مصر کے باسی تھے۔ مصر بر اعظم افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے۔ اس قصے میں صحرائے سینا کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ مثلث شکل کا جزیرہ نما سینائی پیننسولا علاقہ مصر اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ مصر میں اس وقت فرعون کی جمع کی حکومت تھی۔ جس طرح عراق کے قدیم بادشاہ نمرود کہلاتے تھے، اسی طرح مصر میں اس دور کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست مصر کے متعلق العنان بادشاہ فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا۔ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کر کے اور انہیں جادوگری قرار دے کر ان کی حق تلفی کی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں۔ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اجنبی آدمی نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام اس کے ساتھ ہی شاہی محل میں پلے بڑھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو فرعون برسر اقتدار تھا وہ اس فرعون کا باپ تھا اور اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس ساحل پر آ لگا۔ محل کے ملازمین اسے اٹھا کر محل میں لے گئے۔ فرعون کو پتہ چلا تو وہ اسرائیلی بچہ سمجھ کر آپ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا، مگر اس کی بیوی نے اسے یہ کہہ کر باز رکھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ بعد میں اس کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بیٹا تقریباً ہم عمر تھے۔ وہ دونوں اکٹھے محل میں پلے بڑے تھے اور ان کے درمیان حقیقی بھائیوں جیسی محبت تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی۔ جب بڑا فرعون بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی میں ہی اقتدار اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا تھا۔ چنانچہ جس فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ آپ علیہ السلام شاہی محل میں پلے بڑے تھے۔ ابھی کچھ ہی برس پہلے آپ علیہ السلام شاہی محل چھوڑ کر مصر سے مدین گئے تھے، اور پھر جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملی۔ اس کی پوری تفصیل آگے جا کر سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص میں آئے گی۔ اس پس منظر میں فرعون کے ساتھ آپ علیہ السلام کا بات کرنے کا انداز ایک عام آدمی جیسا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے واضح اور بے باک انداز میں فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو،
میرا یہ منصب نہیں اور یہ بات میرے شایان شان نہیں کہ میں تم سے کوئی جھوٹی بات کروں۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِیل، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے فلسطین سے آ کر مصر میں اس وقت آباد ہوئے تھے جب یہاں ایک عربی النسل خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کے بادشاہ چرواہے بادشاہ ہکسوس کنگز کہلاتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے احترام کی وجہ سے بنی اسرائیل کو معاشرے میں ایک خصوصی مقام حاصل رہا اور وہ صدیوں تک عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد کسی دور میں مصر کے اندر قوم پرست عناصر کے زیر اثر انقلاب آیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں حکمران خاندان کو ملک بدر کر دیا گیا اور یہاں قبطی قوم کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ تبدیلی بڑی منحوس ثابت ہوئی۔ سابق شاہی خاندان کے چہیتے ہونے کی وجہ سے وہ قبطی حکومت کے زیر اطاعت آ گئے اور ان کی حیثیت اور زندگی بدتریج پس سے پس اور سخت سے سخت ہوتی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، بلکہ فرعونوں کی طرف سے آئے روز ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر واپس فلسطین لائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیا جائے۔ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ۔ اس فرعون نے کہا، اچھا اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِینٌ، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اسی وقت وہ ایک حقیقی اژدھا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ، اور اپنا ہاتھ گریباں سے نکالا تو اچانک وہ تھا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار۔